پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے سب سے پہلے دنیا میں اپنے ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی. اوکے 2، 4، 5، 10 روپے نہیں بڑھائی بھائی، سیدھا پاکستانی حکومت نے 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ مہنگا کر دیا. پیٹرول کی نئی قیمت ہو گئی ہے 321 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی ہو گئی ہے 335 روپے فی لیٹر. اب میں یہاں پر امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں. حکومت یہ کہتی تھی ہمارے پاس 28 دن کا تیل پڑا ہوا. جب انہوں نے سستا تیل خریدا ہوا اور 28 دن کا ان کے پاس پڑا ہوا تو یہ عوام کو مہنگا کیوں دے رہے ہیں؟ عوام کو 50 روپے مہنگا یہ پیٹرول کیوں دے رہے ہیں؟ اس چیز کا جواب حکومت کے پاس نہیں ہے. اور کرنا انہوں نے کیا؟ کرنا انہوں نے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مافیاز جن کو یہ اربوں روپیہ دیتے ہیں، کبھی پیٹرول مہنگا کر کے، کبھی گیس مہنگی کر کے، کبھی بجلی کے بلوں میں آپ کو پتہ ہے وہ جو IDPs انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کبھی آٹے کا اسکینڈل آتا ہے، کبھی جو شوگر ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی جو اربوں روپیہ وہ بڑی بڑی جو مچھلیاں پاکستان میں ان کے جیب کے اندر جاتا ہے اور عوام جو ہے پستی ہے. اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کو اندازہ ہو کہ یہ حکومت عوام کی جیب سے پیسے نکالتی کیسے. ایک سینٹ کے اندر تفصیل پیش کی گئی ہے. پاکستان کی سینٹ کے اندر، یہ خود سے میں کوئی چیز نہیں آپ کو بتا رہا، پاکستان کی سینٹ کے اندر یہ تفصیلات رکھی گئی ہیں کہ نئے پاسپورٹ کی فیس کے اندر 300% اضافہ کیا گیا. پچھلے 3 سال میں 1,72,00,000 لوگوں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا. کچھ اس میں نیو تھے اور کچھ لوگوں نے رینیو کروانا تھا. اور اس سارے پروسیس سے جو حکومت کو آمدن ملی ہے وہ 1,49 ارب روپے. 1,49 ارب روپے. اور جبکہ حکومت کا جو خرچہ آیا اوپر وہ صرف 25 ارب روپے، یعنی کہ 25 ارب روپے حکومت نے لگائے اور 1,49 ارب روپے حکومت نے کمائے. اب آپ سوچیں کہ 11 ارب روپے کے جہاز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ عیاشیاں کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ عیاشیاں ساری کی ساری ادھر سے ہوتی ہیں. ایک اور چیز سن لیں آگے سے، بڑی امپورٹنٹ. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو صرف لوٹتے ہیں، دوسری طرف ایسے قانون بھی بناتے ہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ نہ پڑے. سینٹ کے اندر ایک پرائیویٹ سینیٹر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بلوچستان کے کوٹے کے اوپر منتخب ہوئے ہیں، جن کا نام ہے عبدالقادر. انہوں نے ایک بل پیش کیا جس کو منظور کر لیا گیا ہے. وہ بل ہے نیب کے حوالے سے کہ بھائی اب جس کسی کے اوپر ہاتھ پڑے گا وہ موجودہ دور کی مہنگائی کے حوالے سے پڑے گا. اور اس پہ جو لائن رکھی گئی ہے، جو بریکٹ رکھی گئی ہے، 80 کروڑ روپے سے اوپر اگر کسی نے کرپشن کی تو اس کے اوپر ہاتھ پڑے گا. 80 کروڑ سے آپ کم کر لیں، 50، 60، 70 کروڑ روپے کی کرپشن کر لیں، کوئی پاکستان کے اندر آپ کو یہ نہیں پوچھے گا. اور یہ چیز پاکستان کے سینٹ سے منظور ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ چیزیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. اب آگے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے ملے ملوانے ہیں، جو ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر جن کا کام یہ ہے کہ وہ اس قوم کو درس دیں کہ ایمان اتحاد کیا ہوتا ہے، وہ اس قوم کو درس دیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لیکن وہ کچھ اور ہی بیانیاں بنا رہے ہیں. میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا، شاید کچھ لوگ جب پھر برا منا جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا بیانیہ شروع ہو گیا. بیانیہ یہ شروع ہو گیا جی ایران کا دشمن تو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، تو ایران سعودی عرب کے اوپر، قطر کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، ان کے اوپر کیوں حملے کر رہا ہے؟